حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک بی بی کا خیمہ تھا، جھونپڑی تھی، جیسے آج ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں وہاں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بی بی تھی، وہ دائی تھی، کام کرتی تھی یہ والا، اس کے گھر میں 2 کیس اکٹھے آ گئے، نہ اتنی لمبی چوڑی لائٹیں ہوتی تھی، اس نے اپنی جھونپڑی میں دونوں بیویاں اکٹھی تھی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ رات بڑی گہری تھی، اندھیرا بڑا سخت تھا، ایک کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، دوسری کے گھر میں بچی پیدا ہوئی۔ اب جب صبح کا اجالا نکلا تو جھگڑا شروع ہو گیا، دونوں بیویاں مطالبہ کرتی ہیں بیٹا میرا ہے، بیٹا میرا ہے۔ اب وہ دائی بھی نہیں بتا سکتی، اندھیرا بڑا سخت تھا، بوڑھی عورت تھی، سمجھ نہیں آتی کیا کروں۔ تلواروں تک بات چلی گئی، لوگوں نے کہا کیوں لڑتے ہو جب مولا علی شیر خدا جو موجود ہے۔ انا مدینہ تو علم و علی بابوہا، نبی پاک نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فرمایا جب اتنا بڑا شخص موجود ہے تو ضرورت ہی نہیں۔ لوگ پریشان ہو کے گئے، جا کے کہنے لگے حضور ایک مسئلہ آ گیا، ذرا سوچ کر غور کر کے بتائیے۔ اندھیرے میں بچہ پیدا ہوا، ایک بی بی کے ہاں بیٹا، ایک کے ہاں بیٹی، اب دونوں بیٹی کی طلبگار ہے، فیصلہ کیسے کریں؟ تو حضرت علی نے کہا بڑے تم پریشان آئے تھے، یہ بھی کوئی بات ہے؟ دونوں بیویوں کا تھوڑا تھوڑا دودھ نکال کے تولو، جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے۔ کہا حضرت جی یہ مسئلہ آپ نے کیسے نکالا؟ فرمانے لگے قرآن پاک سے نکالا ہے۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے بیٹے کے 2 حصے رکھے ہوئے ہیں اور بیٹی کا 1 حصہ رکھا ہوا ہے، تو جب اللہ کسی کے گھر میں بیٹا دیتا ہے تو دودھ بھی وزنی ہوتا ہے، اس لیے کہ ڈبل وزن کا ہوتا ہے۔ انہوں نے دودھ نکال کے تولا، مقدار 1 جتنی، مقدار 1 جتنی، اس کا ½ کلو دودھ، اس کا 1 کلو، وزن کیا تو پورا ہو گیا۔ پیمانے رکھے گئے تو وہ ناپنے میں اور تھا، تولنے میں اس کا دودھ وزنی نکلا۔ جب دودھ وزنی نکلا تو جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرمانے لگے جس کا دودھ وزنی بیٹا اسی کا ہے، اللہ ڈبل وزن کا دودھ عطا کرتا۔ اب مسئلہ کہاں سے نکلا بولیے؟ لیکن ہر بندہ نکالنے کی حضرت علی سے کسی نے کہا تھا میرے دل پہ بوجھ بڑا رہتا ہے، تو حضرت علی فرمانے لگے نہ لوگوں کا مذاق اڑایا کر، نہ لوگوں پر زیادہ غصہ کیا کر، اس لیے کہ جب تو لوگوں کا مذاق اڑائے گا تو پھر بھی تیرا دل اس کا بوجھ سہ نہیں سکے گا۔ آپ کسی پر غصہ کر کے نا جتنے مرضی بھی آپ دلیر ہیں، تکلیف آپ کو بھی ہوتی ہے۔ حضرت علی شیر خدا اتنی شانوں اور مرتبوں والے آدمی تھے۔ ایک بندہ آ گیا، غیر مسلم تھا، تو کہنے لگا میرے کچھ سوالوں کے جواب ہیں پر کسی نے دیے نہیں کبھی۔ جب اس نے آ کے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ اگر کوئی میرے سوال کا جواب دے تو میں مان جاؤں، تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ نہیں، تو نے بڑا ہی دعویٰ کر دیا، تو شے کوئی نہیں۔ وہاں تو بڑے بڑے مان گئے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس لے گئے تو اس نے بڑے بڑے مشکل سوال کیے۔ پہلی بات وہ کہنے لگا آپ مجھے 2 ایسے دوست بتائیں جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو حضرت علی کہنے لگے تو بڑے دعوے کر رہا تھا کہ میں بڑے لمبے سوال پوچھوں گا، وہ 2 دوست جن میں کبھی لڑائی نہیں ہوئی وہ جسم اور روح ہیں بھی اکٹھے ساتھ رہتے، دوست بھی ہیں، پر کبھی آپس میں لڑائی، بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، جسم پر روح ناراض نہیں ہوتی۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں، اس کو تو کبھی جواب ہی نہیں ملا تھا۔ کہنے لگا اچھا وہ 2 ایسے دوست پھر بتائیں جن میں کبھی صلح نہیں ہوئی۔ تو فرمایا وہ موت اور حیات ہیں، جب موت آتی ہے تو پھر زندگی باقی، ان کی صلح نہیں ہو سکتی، اکٹھے رہ ہی نہیں سکتے۔ وہ کہنے لگا یہ تو کمال ہو گئی۔ کہنے لگا جی اور پوچھ لوں؟ فرمایا تیرا ہی دعویٰ تھا 2 پوچھنے، میں تیار ہوں، تو 100 بھی پوچھ۔ کہنے لگا وہ بی بی جس نے چند لمحوں میں بچہ پیدا کر دیا، فرمایا یہ بھی کوئی مشکل بات ہے؟ وہ حضرت مریم ہے، 1 منٹ میں حاملہ ہوئی تھی، اگلے منٹ میں اللہ تعالیٰ نے انہیں تھوڑی سی تکلیف سے گزارا اور اگلے منٹ میں حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے۔ کہنے لگا جی وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی، فرمایا یار جلدی پوچھ، وہ 2 چیزیں جو حرکت نہیں کرتی وہ زمین آسمان ہے۔ اس نے کہا وہ 2 چیزیں جو ٹھہرتی نہیں، فرمایا وہ سورج اور چاند ہے، جو حرکت ہی کرتے رہتے۔ کہنے لگے اچھا وہ بتائیں جی جو کھا تو بڑا کچھ کیا پر پیا اس نے کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت علی فرمانے لگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، جادوگروں کے سانپ سارے ہی کھا گیا پر پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا۔ حد ہو گئی۔ وہ شخص کہتا ہے علی کے جواب نے میرے اندر ہیجان پیدا کر دیا، میں نے فوراً کہا بتائیں وہ شخص جو کوئی شے نہیں۔ تو حضرت علی کہنے لگے جو میرے نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کوئی شے نہیں۔ کہنے لگے وہ بتائیں جو بڑی شے ہو۔ فرمایا جو چاہے کہ اس کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہو جائے اور وہ بڑی شے بن جائے تو وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ جائے۔ کافر کوئی شے نہیں اور مومن ہے بڑی شے۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، کہنے لگا پھر پڑھائیے مجھے بھی کلمہ۔ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت علی کو اپنا نائب بنا کے مدینہ منورہ میں چھوڑ کے جایا جائے۔
محبوب کریم علیہ السلام جب بھی تشریف لے جاتے تھے تو کسی ایک کو نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ جاتے. حضرت عبداللہ ابن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایک دفعہ حضور چھوڑ کے گئے تو ایک جنگ کے موقع پر محبوب نے حضرت علی شیر خدا سے کہا کہ آپ کو میں اپنا نائب بنا کے یہاں چھوڑ کے جاتا ہوں. یہاں لوگ جان چھڑاتے ہیں، کام کا جب وقت آتا ہے، میدان میں نکلنے کا وقت آتا ہے تو جان چھڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ باقی سارے کام دے لو، جب وقت مشکل آئے تو پھر ہمیں کام نہ بتاؤ. اب مشکل وقت ہے، جہاد میں جانا ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ میرا ارادہ بنا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جاؤں. تو حضرت علی کو چھوڑ کے جایا جا رہا ہے، ان کو مدینے میں رہنا ہے، میدان میں نہیں جانا. عام آدمی کتنا پسند کرتا ہے کہ میں آرام سے رہوں گا، لیکن حضرت علی کو اتنا شوق تھا میدان جہاد کا، اتنی تڑپ تھی ان کے دل کے اندر کہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رو پڑے، کہنے لگے حضور ساری دنیا میدان میں جہاد کرے گی اور میں یہاں عورتوں اور بچوں کے پاس رہوں گا، میں یہاں عورتوں اور بچوں کے بیچ وقت گزاروں، حضور مجھے لے کے جائیں. تو وہاں بھی حضور نے محبت کی بات سمجھائی. فرمایا علی، جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنے بھائی جناب ہارون کو چھوڑ گئے تھے، تو تم بھی تو میرے لیے اسی طرح ہونا جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے. لیکن فرمایا یہ یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ بھی نبی ہیں اور جناب ہارون بھی نبی ہیں علیہ السلام، لیکن وہ انہیں چھوڑ کے گئے تھے، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہ ایک بات اپنے ذہن کے اندر بٹھانا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. چنائی چیزوں پر زیادہ گمان کرتے ہیں. اب حضرت علی چونکہ بڑے دانا تھے، مسلح پہ بڑھ رہے ہیں، جماعت کری کرنی، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بندوں کا خیال تھا نماز لیٹ کرانی ہے. نے فٹافٹ حضرت علی سے کہا کہ حضور ذرا وہ جانور تو بتائیے گا کتنے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، اور ذرا وہ بھی بتائیے گا جو بچے دیتے ہیں. یہ ذرا اب کتنے کو بندہ جانور گنے، آہستہ آہستہ بندہ شمار کرے. ہو بکری جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، مرغی انڈا دیتی ہے، اور گائیں جو ہے وہ بچہ دیتی ہے، اور بطخ جو ہے وہ انڈا دیتی ہے. بندہ تو یہ گننے لگ جائے. تو حضرت علی شیر خدا یہاں ہاتھ ہیں، فرمانے لگے گھر جا کے گن لینا. موٹی سی بات بتاتا ہوں، جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. اللہ اکبر. نماز کی نیت باندھ لی تم گننا گھر جا کے. موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. وہ صاحب کہتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے آیا تھا، میں خود بڑا الجھ گیا. یہ کیا ماجرا ہے، کیا معمہ ہے کہ دو فکروں میں انہوں نے بات کو سمیٹا اور کمال کر دی. کہنے لگے گھر جا کے گننا، یہاں ٹائم نہیں، نماز کا وقت ہے، بس جن کے کان اندر ہے نا وہ انڈے دیتے ہیں، اور جن کے باہر ہیں وہ جا جا کے حساب کرنا. آپ ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں، چلے جائیں ماہرین کے پاس، پر شیر خدا شیر ہی ہے. حضرت مولا علی کے جملوں میں کمال ہے، ان کی دانائی، ان کا تدبر، ان کی حکمت، ان کا فہم، ان کی فراست، ان کا کمال. ایک شخص بڑی دور سے آیا، اس نے کہا حضور مجھے نا لمبی باتیں یاد نہیں رہتی، 2 باتیں بس بتا دیں میں عمل کروں تو زندگی بن جائے، 2 باتیں. تو حضرت علی فرمانے لگے لمبی امیدیں نہ لگانا، لمبی امیدیں نہ لگانا، موت کا پتہ نہیں کب آ جائے. منصوبہ بندی ضرور کرنا آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے لمبی امیدیں نہ باندھنا، یہ بھی کر لوں گا، یہ بھی کر لوں گا. ہم ریٹائر نہیں ہوتے زندگی بھر، پلان پہ پلان، پلان پہ پلان. تو اگر ہم پلان کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارے نیچے ہوتے ہیں وہ ہمیں ریٹائر کرنے کا پلان کر رہے ہوتے ہیں. اولادیں تک والدین کو کمزور کرنے کے در پہ ہوتی ہے کہ اب یہ ہٹے تو ہماری باری آئے. حضرت علی فرمانے لگے 2 کام، ایک تو لمبی امید نہ باندھنا، اور دوسرا فرمایا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی سے بچنا. دنیا میں رسوا وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرتے ہیں، وہ بزدل ہو جاتے ہیں جو خواہشات نفسانی کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ کام نہ کرنا. امام راضی کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں شہزادے حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو سیدہ نے منت مانگی کہ بچوں کو شفا ہوگی تو 3 روزے رکھوں گی. شفا ہو گئی، روزے بھی رکھ لیے. اور جب مولا علی شیر خدا روزہ رکھنے کے لیے بیدار ہوئے، سیدہ فاطمہ الزہرا بیدار ہوئی تو امام حسن اور حسین بھی اٹھ گئے. 7-8 سال کی عمر. اماں جی ہم نے بھی رکھنا ہے. صبح کھجور اور دودھ سے روزہ رکھ لیا گیا. این افطاری کے وقت مولا علی کہتے ہیں فاقے چل رہے تھے، کہیں سے میں جاؤں لایا تھوڑے سے.
سیدہ فاطمہ الزہرا نے پیس کر روٹیاں پکائیں. وہ وقت جو بڑا مشکل ہوتا ہے افطار کا، کہتے ہیں اس وقت جب کھانے کے لیے بالکل ہاتھ آگے بڑھنے لگے اور امید تھی کہ ابھی سیدنا بلال اللہ اکبر کہیں گے تو روزہ کھلے گا، لیکن ابھی چند ہی منٹ رہتے تھے کہ دروازے پر ایک فقیر نے صدا دی. کہنے لگا سارے مدینے کے دروازے کھٹکھٹا آیا ہوں، قحط ہے، فاقہ ہے، اے رسول اللہ کے خاندان والو، میں یتیم ہوں، کسی نے بتایا ہے کہ اور کوئی دروازہ کھلے نہ کھلے سیدہ کا دروازہ تیرے لیے ضرور کھلے گا، کیا یتیم کو روٹی ملے گی؟ تو حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف دیکھا ہی تھا کہ امام حسن ساری روٹیاں جا کے دروازے پہ دے آئے. کھجور اور پانی سے افطار ہو گیا. صبح پھر کھجور اور دودھ سے روزہ رکھا. امام راضی کہتے ہیں این وہ وقت جب افطار کا ٹائم آیا تو پھر دروازے پہ کسی نے صدا دی، کہا رسول اللہ کے خاندان والوں میں مسکین ہوں، رات سے روٹی کھائی ہے، نہ صبح کھا سکا نہ دوپہر، کسی نے بتایا ہے کہ اس دروازے سے خالی کوئی نہیں جاتا. امام حسن نے پھر سارا لنگر اٹھایا اور پھر جا کے دے دیا. تیسرا دن پھر ہوا. مجھے لگتا ہے کہ جب افطار کا ٹائم آیا ہوگا نا تو یہ خود ہی سارے دروازے پہ دیکھتے ہوں گے، یہ کوئی آیا نہیں لینے والا ابھی تک. لگتا ہے کہ نظریں دروازے پہ تھیں. این افطار کے وقت 3 روٹیاں جب جاؤں کی پک کے آئی تو ایک بھکاری نے صدا دی، کہنے لگا میں قیدی ہوں، آج ہی قید سے رہائی ملی ہے، پہلے دن کسی کے دروازے پہ صدا ملی ہے، دی ہے روٹی ملے گی. امام حسن وہ کھانا دے کے واپس لوٹے. کھجور اور پانی سے افطار ہوا اور جیسے ہی مسجد نبوی میں تینوں باپ بیٹا نماز پڑھنے گئے تو مولا علی کہتے مجھے بتانا نہیں پڑا، رسول کریم نے میری طرف دیکھ کے فرمایا علی تیرا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا 3 دن والا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا